أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو سبق ہے وہ ہے اس میں ضمیر کے بارے میں. ایم اے اسلامیات کے 5ویں پرچے عربی زبان و ادب کا یہ سوال ہے. بہت ہی اہم سوال ہے اور اکثر اوقات اس میں سے 20 نمبر کا سوال جو ہے پیپر میں آ جاتا ہے. بہرحال 6 سے 8 نمبر تک تو شارٹ کوسچن کے حوالے سے 4 نمبر یا 6 نمبر کا شارٹ کوسچن کا حصہ تو ہر حال میں آتا ہے. جہاں تک لانگ کوسچن کا تعلق ہے تو وہ بھی اکثر اوقات اس حصے میں سے آتا رہتا ہے یہ والا سوال. تو اس حوالے سے یہ بہت اہم سوال ہے. تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس میں ضمیر کی تعریف. تو اس میں ضمیر سے مراد ایسا اسم جو کسی نام کی جگہ استعمال ہو، جیسے ہوا، وہ ایک شخص، اور انا، میں وغیرہ. اس کی اقسام پر ہم ذرا غور کرتے ہیں. تو اس میں ضمیر کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں، ضمیر بارز اور ضمیر مستتر. ضمیر بارز کا معنی جو ظاہر ہے اور مستتر کا معنی چھپی ہوئی. نام سے ہی ظاہر ہے اس لیے آگے تعریفیں بھی باہر لکھی ہوئی ہیں کہ ضمیر بارز وہ اس میں ضمیر جو ظاہر ہو، یعنی ظاہری طور پر لکھی جائے، لکھی بھی جائے اور پڑھی بھی جائے، جیسے ہوا، وہ، آنا، میں، انتا، تو وغیرہ وغیرہ. یہ اس کی مثالیں ہیں. ضمیر مستتر وہ اس میں ضمیر جو ظاہر نہ ہو بلکہ کلام کے محل کے مطابق سمجھے. محل سے مراد یہ ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں غائب کا صیغہ ہے تو اسی جیسی ضمیر نکال لیں گے، سمجھیں گے اور نکالیں گے. اور اگر وہاں پہ حاضر کا صیغہ ہے تو پھر حاضر کی ضمیر ہوگی، اور اگر کوئی اور صیغہ ہے تو اسی کے مطابق ہوگی. جیسے میں نے مثال دی کہ زارابا، اس نے مارا. اب زارابا اس ایک شخص نے مارا، تو یہ چونکہ 3rd پرسن سنگولر کی ہے تو یہاں پہ ہوا ضمیر یہاں مستتر ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی، یعنی ہوا زارابا اس ایک شخص نے مارا. اسی طرح اگر ہم فعل امر کا صیغہ لاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے فعل امر کے صیغے میں انتا ضمیر جو ہے وہ مستتر ہوا کرتی ہے. جیسے کہ ہم اضرب کرے، تو مار، تو وہاں پہ انتا ضمیر جو ہے وہ کیا ہوگی؟ مستتر ہوگی. اچھا، اور اضربا ہے، تم 2 لوگ مارو، تو انتما ہو جائے گی. تو اس محل سے مراد یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کون سا صیغہ ہم استعمال کریں، اسی کے مطابق ہم اس کو سمجھیں گے. تو یہاں پر میں جو لکھا ہوا ہے کہ جیسے زارابا، اس نے مارا، اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے. اب ضمیر بارز کی پھر آگے اقسام ہیں. ضمیر بارز کی 2 اقسام ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل. اب نام سے ہی ظاہر ہے کہ متصل کا مطلب جڑی ہوئی ہے، منفصل کا مطلب جدا. اب ہم تعریفوں کی طرف بہرحال جاتے ہیں. تو ضمیر متصل وہ اسم ضمیر جو کسی اسم، فعل یا حرف کے ساتھ ملا کر وہ اسم لکھا جائے، اسم ضمیر لکھا جائے. جیسا کہ لہو میں ہو ضمیر ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ متصل ہے، لیکن لام حرف جر کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے. اور کتاب و ہا میں ہا ضمیر کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے. کتاب ایک ناؤن ہے، اسم ہے، اور اس کے ساتھ ہا ضمیر ہے جو کہ ملا کر لکھی ہوئی، جڑی ہوئی ہے. ضمیر منفصل وہ اسم ضمیر جو الگ لکھا جائے اور اپنی جدا گانا شناخت اور معنی رکھتا ہو. ضمیر متصل کی اقسام ہے. ضمیر متصل کی 3 اقسام ہیں اور ضمیر منفصل کی 2 اقسام ہیں. ضمیر متصل کی اقسام میں سے ایک پہلی جو ہے ضمیر مرفوع متصل کہلاتی ہے، دوسری ضمیر منصوب متصل کہلاتی ہے، تیسری ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے. استعمال کے اعتبار سے ان کی یہ اقسام کے نام ہیں، آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ آ رہی ہے. ضمیر منفصل کی 2 اقسام ہیں، ضمیر مرفوع منفصل اور منصوب منفصل. لیکن ضمیر مجرور منفصل نہیں آیا کرتی، کیونکہ مجرور کا مطلب یہ کہ وہ یا حرف جار کا مجرور بنے گا یا پھر مضاف الیہ کے ساتھ. اب دونوں صورتوں میں اس سے کسی نہ کسی سے جڑ کے آنا پڑے گا، اور منفصل تو الگ لکھی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ تیسری اس کی قسم بنتی ہی نہیں ہے. اب ان 5 اقسام کو ہم الگ الگ سے تفصیلاً سمجھتے ہیں.
تو ضمیر متصل کی اقسام کی طرف پہلے جاتے ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر جو افعال کے ساتھ ملا کر لکھی جائے اور کلام میں فاعل واقع ہو۔ یہ فعلوں کے ساتھ آتی ہے، فعل ماضی کے ساتھ بھی، فعل مضارع کے ساتھ بھی، اور پھر یہ کیا ہے، فاعل واقع ہوتی ہے۔ مرفوع بھی اس لیے ہے کہ ہر فاعل چونکہ مرفوع ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ ضمیر فاعل بن رہی ہوتی تو محل رفع میں ہوتی ہے، یعنی پیش والی جگہ پہ لکھی ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم کیا کریں گے، مرفوع بولتے ہیں۔ جیسے ضربتو میں تو ضمیر جو ہے یہ ضربتو میں نے مارا، تو ضمیر جو ہے یہ میں کا معنی دے رہی ہے اور یہ فاعل ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اب یہ ضمیریں ہیں کتنی نیچے آ رہی ہیں، ان کو یہاں پہ آپ کسی بھی گرامر کی کتاب میں دیکھیں گے اسی طرح آئے گا۔ ان میں سے یہ فعل مضارع اور فعل ماضی دونوں کی جو ہے لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں گا، باقی آگے جب افعال کی طرف ہم جائیں گے تب جا کر اس کی آپ کو بہترین سمجھ آ جائے گی۔ الف تثنیہ ہے، واو جمع ہے، نون نسوہ اور تاء تانیث ہے، یا مخاطبہ ہے۔ اب یہ پہلی تین الف تثنیہ، واو جمع، نون نسوہ اور یا مخاطبہ یہ مضارع میں بھی استعمال ہوتی ہیں، یا مخاطبہ صرف مضارع میں استعمال ہوتی ہے، جبکہ پہلی تین جو ہے مضارع اور ماضی دونوں میں استعمال ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح تاء تانیث سے آگے بھی پھر ہے تا تما تم، تی تما تنہ، تو اور نا۔ یہ 14 صیغوں کے اندر یہ ہمارے پاس ضمیریں آتی ہیں، جن میں سے 8 آخری والی تا تما تم، تی تما تنہ، تو اور نا ہے، اور باقی جو 6 صیغے اوپر والے غائب کے صیغے ہیں ان میں ہمارے پاس ماضی میں الف تثنیہ، واو جمع، نون نسوہ اور تاء تانیث 4 ضمیریں جو ہیں وہ 6 صیغوں میں استعمال ہم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ماضی کی بحث ہوگی تو اس وقت اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا جائے گا اور ایک ایک چیز کو انشاءاللہ میں وضاحت کے ساتھ پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ ضمیر منصوب متصل ہے، یہ ضمیریں بھی فعل کے ساتھ ہی ملا کر لکھی جاتی ہیں، لیکن یہ مفعول واقع ہوتی ہیں، یعنی محل نصب میں ہوتی ہیں، کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے تو یہ مفعول واقع ہوتی ہے، اس لیے ان کو منصوب کہا جاتا ہے۔ جیسے ضربتہ میں ہو ضمیر جو ہے یہ مفعول ہے، ضربتو میں تو ضمیر فاعل ہو گئی، جیسے اوپر ہم نے پڑھ چکے ہیں، یہ مرفوع متصل ہے، اور اگلی ضمیر ہو جو ہے یہ منصوب متصل ہے، بطور مفعول واقع ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اس کو میں نے مارا، میں نے اسے مارا۔ ضربتہ پڑھ دیں اسی کو، میں نے اعراب اس لیے نہیں ڈالا، ضربتہ پڑھیں گے تو نے اسے مارا، ضربتے ہوئی پڑھ دیں تو پھر کہیں گے تو لڑکی نے اسے مارا، ضربت ہو کر دیں تو اس عورت نے اس آدمی کو مارا۔ تو یہاں پر پہلی جو ضمیریں ہیں وہ آپ کوئی بھی اعراب کے مطابق تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن ہو ضمیر یہاں پہ مفعول ہی بنے گی۔ یہ ضمائر جو ہیں کل جو ہیں 14 یہ نیچے میں نے لکھی ہوئی ہیں، بول بھی دیتا ہوں۔ یہ پہلے میں نے کامہ ڈالا ہوا ہر 3 کے بعد، یعنی پہلی 3 جو ہے وہ واحد کی مذکر غائب کی ہیں، یعنی واحد تثنیہ جمع، پھر آگے 3 جو ہیں وہ مؤنث غائب کی ہیں، واحد تثنیہ جمع، اسی طرح پھر مذکر حاضر کی 3 ہیں، پھر مؤنث حاضر کی 3 ہیں، اور آخر میں 2 متکلم کے۔ تو یہ 14 پورے صیغوں کی ہیں۔ یہاں پر جو ہے چونکہ ضرورت صرف اس امر کی تھی کہ ہم ضمائر سیکھیں، اس لیے میں نے اس کو اس انداز سے خاکے کے اندر نہیں لکھا، ورنہ میں اس کا پورا اسکیچ بنا کے لکھ دیتا۔ نیکسٹ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو یہ بالکل اسکیچ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا۔ تو یہ ضمیریں ہیں جو مذکر غائب کی ہیں وہ ہیں ہو، ہما، ہم، ہو، ہما، ہم، اسے، ان 2 کو اور ان سب کو، ہا ہما ہن، اس ایک لڑکی کو، ان 2 لڑکیوں کو، ان سب لڑکیوں کو، کا کما کم، تمہیں، تم 2 کو اور تم سب کو، کی کما کنہ، تو ایک لڑکی کو، تم 2 لڑکیوں کو، تم سب عورتوں کو یا لڑکیوں کو، نی مجھے اور نا ہمیں۔ اب نی میں جو ہے یا ضمیر ہے اور نون جو ہے یہ نون وقایا کہلاتا ہے، جو صرف افعال کے ساتھ جڑنے کی صورت میں لکھا جاتا ہے، ورنہ اس ضمیر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ افعال کے ساتھ جب یعنی ضمیر منصوب متصل بنائیں گے تو لکھیں گے۔ ضمیر مجرور متصل یہ وہ ضمیر ہے جو اسماء یا حروف جارہ کے ساتھ ملا کر لکھی جائے اور کلام میں مضاف الیہ یا مجرور بحرف جر واقع ہو، یعنی 2 چیزیں ہیں، یا تو اسماء کے ساتھ ملے گی تو پھر مضاف الیہ واقع ہوگی، اور حرف جار داخل ہوگا تو مجرور بنے گی حرف جار کی وجہ سے، تو یہ مجرور ہی ہوتی ہے، یعنی جر کی جگہ پہ۔ اب مجرورات ہمارے پاس 2 ہیں، انشاءاللہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے، مجرور بحرف جر، مجرور باضافہ، تو یہ دونوں ہی یہ ضمیریں اسی طرح جاتے ہیں۔ جیسے کتاب ہو میں ہو ضمیر، اس کی کتاب، اس کی کتاب، اب یہاں پہ دیکھیں ہم مضاف کا معنی پیدا ہو رہا ہے، اس کی کتاب اضافت کا معنی، اور اسی طرح لہم میں
ان کے لیے، لام حرف جار ہے، ہم جو ہے یہاں پہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ اب ذرا ضمائر مجرور متصل جو ہے یہ ساری کی ساری وہی ہیں جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ ایک آخری میں جو میں گزارش کر چکا ہوں کہ جو ہمارے پاس واحد متکلم کی ضمیر نی ہے اس کی جگہ صرف یا لکھیں گے، کیونکہ نون وقایا صرف افعال کی صورت میں آتا تھا، جو میں ابھی گزارش کر چکا ہوں۔ تو باقی وہی ہوں گی، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، چھوٹی یا اور نہ آ جائے گا، تو ہمارے پاس یہ 14 صیغے جو ہے بن جائیں گے۔ ضمیر منفصل کی اقسام کی طرف ہم جاتے ہیں۔ ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر جو ہے منصوب منفصل، ہمارے پاس دو ہی ضمیریں اس کی استعمال ہوتی ہیں۔ تو ضمیر مرفوع منفصل یعنی وہ ضمائر جو الگ سے لکھی جاتی ہیں، اپنی الگ شناخت چونکہ لگا، اور کلام میں مبتدا یا فاعل واقع ہوتی ہے۔ اب مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، یعنی کہ یا تو فعل کا فاعل بنے گی یا پھر جملہ اسمیہ میں مبتدا واقع ہوں گی۔ جیسے ہوا راجلن میں یہ جملہ ہمارے پاس اسمیہ ہے، اس میں دیکھیں وہ آدمی ہے، تو ہوا ضمیر جو ہے ہمارے پاس مرفوع منفصل ہے۔ یہ ضمیریں اسی انداز سے میں نے لکھی ہیں، ہر تین کے بعد میں نے کاما ڈالا ہے، پہلے مذکر غائب کی، پھر مؤنث غائب کی، پھر مذکر حاضر کی، پھر مؤنث حاضر کی، اور آخر میں متکلم کی۔ تو یہ ضمیریں ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، باقی وہی ہیں تقریباً۔ آپ دیکھ لیں ہو اور ہا کے علاوہ باقی یہاں پر ہو کی جگہ ہوا آ گیا ہے اور ہا کی جگہ ہیا آ گیا، باقی وہی ضمیر ہے، لیکن آگے ڈیفرنٹ ہے۔ انتا انتما انتم، انتا تو ایک، انتما تم دو، اور انتم تم سب۔ انتی انتما انتن، تو ایک لڑکی، تم دو لڑکیاں، تم سب لڑکیاں۔ آنا میں اور نحنو ہم، آنا میں اور نحنو ہم، یہ ہمارے پاس ضمیریں آ جائیں گی، کل 14 ضمیریں۔ آخری قسم کی طرف جاتے ہیں، ضمیر منصوب منفصل کی طرف۔ وہ ضمائر جو الگ لکھی جاتی ہیں اور کلام میں مفعول واقع ہوتی ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے ان کو منصوب کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے ایاک نعبد، قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، تو یہاں پر ایاک ضمیر جو ہے وہ منصوب منفصل ہے۔ اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی ضمیریں ہوتی نہیں ہیں، ہم اپنی ضرورت کے تحت یہ ضمیر بناتے ہیں۔ تو یہ ضمائر جو ہیں ضمائر مجرور متصل ہی جیسی ہیں، لیکن ان کے شروع میں یا بڑھا دینے سے بن جاتی، بہت آسان ہے۔ اب ایک بار میں پڑھ دیتا ہوں، ایاہو، ایاہما، ایاہم، اور ایاہا، ایاہما، ایاہنہ، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنہ، ایایا اور ایانا، یہ ہمارے پاس 14 ضمیریں بن گئی۔ امید ہے آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک بار چونکہ وقت کی کمی کی باعث میں ذرا تیز بولتا ہوں، تو بہرحال آپ ایک بار پھر اس کو اگر آپ دہرائیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بہت اہم کوسچن ہے، اس کو ضرور تیار کیجیے گا۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں بہتر طریقے سے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے اس میں ضمیر کے بارے میں۔ ایم اے اسلامیہ